اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم لسنرز، آپ سن رہے ہیں پروگرام امید علی عباس کے ساتھ۔ میری اس پروگرام میں جو میرے مہمان ہیں ان کا تعلق کنزیومر بیورو سے ہے، چیئرمین پاکستان ہے، اور ٹی سی ایس میں جو سیکریٹریٹ ہے ان کا چیئرمین کا، اس کے جو کارپوریٹ افیئرز ہے ان کو دیکھتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ گرو مانے جاتے ہیں ایونٹ مینجمنٹ کے، پی آر کے، ٹریننگ اور کانفرنسز، ورکشاپ انڈسٹری کو بہت اچھے اور باریک طریقے سے سمجھتے ہیں۔ میں آپ کی ملاقات کروانے جا رہا ہوں عارف انصاری صاحب سے۔ السلام علیکم عارف صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج ہیں عارف صاحب؟ الحمدللہ پرفیکٹلی۔ یہ ایونٹ مینجمنٹ کا آپ کو جو شوق ہے، یہ ایسی فیلڈ ہے جو جب آپ نے اس فیلڈ میں آپ نے آغاز کیا تھا اس وقت یہ بہت زیادہ لوگ اس میں انوالو نہیں تھے۔ ایک تو پہلی بات اس کی پڑھائی نہیں ہوتی، کہیں بھی ماسٹر جیسے اکاؤنٹنگ کی پڑھائی ہے، ایم بی اے کی پڑھائی کرتے ہیں جو بزنس کرتے ہیں لوگ، جو لوگ آئی ٹی کی پڑھائی کرتے ہیں وہ آئی ٹی انسٹیٹیوشن بنا لیتے ہیں۔ ایونٹ مینجمنٹ کی کوئی پڑھائی نہیں ہوتی تھی تب، اور آج بھی بہت کم ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ ایونٹ مینجمنٹ کی پڑھائی ہوتی ہے۔ تو آپ نے اس شعبے کو کیسے چوز کیا؟ اچھا علی بھائی، آپ کو ایک چیز تو میں یہ بتاؤں، سب سے پہلے تو شکریہ، ماشاءاللہ آپ لوگوں کا یہ بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے کہ آپ لوگوں کو ہر فیلڈ کا، ہر ٹریڈ کا جو آپ اویئرنیس دینے جا رہے ہیں، لوگوں کو لرننگ ہو رہی ہے، ان کو وہاں تک آپ کی آواز پہنچ رہی ہے، ہماری آواز پہنچ رہی ہے، اچھی بات ہے۔ اچھا، آپ نے جو ابھی ذکر کیا، واقعی اس وقت کوئی ایسا انسٹیٹیوشن یا ایسا نہیں تھا، لیکن اب جو ہے نا کالجز اور یونیورسٹیز وہ چھوٹے چھوٹے شارٹ پروگرامز کروا رہے ہیں۔ کچھ ابھی اگر نام میں لینا چاہوں، گورنمنٹ کے ادارہ ہے، کنیٹ کالج ہے، وہاں پر بھی ایونٹ مینجمنٹ کے کورسز ہوتے ہیں، اور بھی ادارے ہیں اگر آپ ان پہ دیکھنے جائیں تو وہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے شارٹ کورسز 3 months 4 months، اور اس میں پھر وہ اپنی ایکسرسائز بھی وہیں کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے کرو کو ٹرین کیا جاتا ہے ایک ڈمی ایئر کرافٹ بنا کے، اس کے ساتھ اسی طرح۔ تو ایونٹ مینجمنٹ ایک بڑا مزیدار فیلڈ ہے، اور آئی ایم سوری ٹو سے یہ بھی کہنا چاہیے بڑی تھینکس لیس جاب بھی ہے۔ ہاں، اچھا ہوا تو کہتے ہیں اللہ نے کیا، برا ہوا تو تم نے کیا، یہ سمجھ یہ ہوتا ہے، ایسا آ جاتا ہے۔ تو آپ کوشش یہی ہوتی ہے کہ بیسٹ ایفرٹس کرتے ہیں اپنے کسی بھی پروگرام کو وہ کرنے کے لیے۔ ایونٹ مینجمنٹ کے حوالے سے ایونٹ مینجمنٹ تو بہت آگے کی بات ہے۔ پہلے ہوتا ہے آپ نے ایونٹ کو ماڈل بنانا ہے، اس کا ماڈل جو ہوتا ہے وہ اصل میں وہاں سے سٹارٹ لیتے ہیں آپ۔ سب سے پہلے تو کہ آپ جس کا ایونٹ مینجمنٹ کے لیے جا رہے ہیں، ایونٹ اس کا آرگنائز کرنے جا رہے ہیں، 2-3 میجر باتوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے، یہ بتائیں۔ اچھا، اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ایونٹ ایک آرگنائز کرنے جا رہے ہیں نا، تو سب سے پہلے آپ کا کلائنٹ سے یا آپ کے جو بھی آپ کے بھائی ہیں، یا کوئی گھر کی جو شادی ہے، کوئی پروگرام ہے، یا کوئی بھی کنسرٹ ہے، یا کوئی سیمینار ہے، تو سب سے پہلے تو جو اس کا اسٹیک ہولڈر ہوتا ہے آپ اس سے میٹنگ کرتے ہیں 1 to 1۔ اس سے چند چیزیں آپ کے سوالات ہوتے ہیں۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ کس کیٹیگری، کس لیول پہ کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کا بجٹ کیا ہے، اور آپ آڈینس کس طرح کے چاہ رہے ہیں، ڈپینڈز آن کہ یہ کانفرنس ہے، سیمینارز ہے، یا اگر شادی ہے تو اس میں کیا کیا آپ کی ریکوائرمنٹ ہے۔ ٹھیک ہے، ایونٹ مینجمنٹ میں آپ کی ایکسپرٹیز جو ہونی چاہیے وہ یہ ہونی چاہیے کہ وینڈر آپ کے ٹیسٹ پہ ہونے چاہیے۔ اوکے، وینڈرز بتا دیں کون کون سے وینڈرز جس میں لائک آپ کے الیکٹرانکس میں اگر آپ آتے ہیں تو آپ ملٹی میڈیا، ایس ایم ڈیز، ساؤنڈ سسٹم، کنفیسٹی بلاسٹ وہ ہوتا ہے کہ جب آپ اکثر دیکھتے ہوں گے کسی کو ایوارڈ ملتا ہے تو اوپر سے پتیاں جھڑ رہی ہوتی ہیں، وہ سارا الیکٹرانک سسٹم سے ہو رہا ہوتا ہے، یا مشینری سسٹم سے ہو رہا ہوتا ہے۔ جو لوگ بیک ڈراپ لگاتے ہیں وہ ہیں۔ اس کے بعد یہ سارے وینڈرز کے ساتھ آپ کا کنیکشن ہونا چاہیے، اور کنیکشن کے بعد کہ آہستہ آہستہ آپ جب لرننگ لیتے ہیں، اگر مجھے 20 سال ہو گئے اس پروگرام میں اس کام کو کرتے ہوئے، تو میرا خیال ہے وینڈرز 4-5 بدلے بھی ہوں گے، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ پہلے ہی وینڈر سے آپ کی فریکوینسی میچ ہو جائے۔ بعض اگر وہ صحیح پرفارمنس نہیں دیتے، رزلٹ نہیں دیتے صحیح طرح۔ بالکل۔ اچھا، ایونٹ مینجمنٹ میں ایک چیز اور سمجھتا ہوں کہ ایونٹ مینجمنٹ کے لیے یہ کہ پہلے آپ کو، پنجابی میں کہتے ہیں نا، راہ پہ جانے دے واہ پہ جانے۔ جب تک کہ آپ ایونٹ میں خود انوالو ہو کے، خود گھس کے نہیں کام کریں گے، سیکھیں گے نہیں۔ سب سے پہلے میرا کام کیا ہوتا تھا کہ میں صبح کو، اس طرح ہم صبح کو جو پروگرام ہوتا تھا کہیں پہ بھی، کسی بھی کوئی کانفرنس ہے، سیمینار ہے، تو صبح 7 بجے میں ادھر ہوتا تھا۔
اپنا یا کسی اور کی بات؟ اپنا ہو یا کسی اور کو، اگر آپ نے سیکھنا ہے، جب آپ نے لرننگ لینی ہے تو اس کے لیے. اور ہم نے شروع کہاں سے کیا؟ ہمارے جب کالج میں یا اسکول لائف میں ہوتے تھے تو ہمارے دوستوں کی کبھی بہنوں کی شادیاں ہوتی تھی یا کچھ ہوتا تھا جو بارات آتی تھی، پنجابی میں کہتے تھے ورتاواں. تو ہم لوگ وہ سارا خود، اب تو ماشاءاللہ ویٹرز وغیرہ ہیں، سارا کچھ ہے، ہال ہیں، شادی کے ہال کے علاوہ شادی. اس وقت یہ چیزیں نہیں ہوتی تھی. یہ ہوتا تھا کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں، ہم جو دوست ہوتے تھے، ہمارے کسی دوست کی بہن کی شادی، وہ ہماری بہن ہے اس طرح، تو اس کی بارات آ رہی ہے تو ہم نے ایک بندہ دیگوں پہ بیٹھا ہوا ہے وہ اس کو ارینج کر رہا ہے، ایک بندہ جو ہے نا وہ جو سیٹ اپ ہے اس کو دیکھ رہا ہے، ایک بندہ اگر کوئی ساؤنڈ سسٹم لگا ہوا ہے تو اس کو دیکھ رہا ہے. ایون کھانا کھلانے کے وقت بھی ہم ہی لوگ کھانا لے کے جا رہے ہیں، کر رہے ہیں. یہاں سے آپ اپنے ہاتھوں سے دیکھ رہے ہوتے تھے. تو یہ ہوتا ہے کہ جب آپ گراس روٹ لیول سے سیکھنے کے لیے جاتے ہیں نا تو آپ کو پتہ لگ جاتا ہے ٹائمنگ کیا ہے، کرائسس مینجمنٹ کہاں کہاں آ سکتی ہیں، اس کو ہینڈل کس طرح کیا جا سکتا ہے. کئی چیزیں ہوتی ہیں اس میں ہینڈل کریں. ماشاءاللہ لوگ زیادہ آ گئے، کھانا کم ہے، ہاں اکثر ہو جاتا ہے. تو اس میں پھر ہمارے پاس یہ ہوتا تھا کہ یار یہ اب کرائسس مینجمنٹ یہ ہے کہ اب ہمیں کس طرح اس کو مینیج کرنا ہے. اس کے 2-3 طریقہ کار ہوتے تھے کہ جو لڑکی کے جو ہمارے گھر والے رشتہ دار ریلیٹیو ان کو آرام سے بتا دیا کہ بھئی بارات سے لوگ زیادہ آ گئے، آپ تھوڑا سا نہیں، آپ کھانا نہیں کھانا، آپ نے بس مگن ہو جانا ان کو انٹرٹین کرنے میں، تاکہ یہ نہ کوئی کہہ سکے یار آپ کیوں نہیں کھا رہے، آپ کو کھاؤ. وہ کہہ رہے ہیں ہم آپ کو کھلانے کے بعد کھائیں گے. پلس پوائنٹ کیا ہو گیا کہ ایک آپ نے انٹرٹینمنٹ رسپیکٹ کا ایلیمنٹ بھی آ گیا اور آپ کا دوسرا سلسلہ ہو گیا یا کم ہو گیا واٹ ایور. اس میں نا یہ چیزیں ہو جاتی ہیں. اب سمپل سی بات بتائیں، جو لوگ سوچ رہے ہیں اس شعبے میں آنے کے لیے، ان کے لیے فرسٹ 2-3 اسٹیپس کیا ہوں گے، وہ کیا کریں؟ میں وہی اسی طرح دوبارہ آنا کر رہا ہوں کہ جب آپ ایونٹ سیکھنے کے لیے جاتے ہیں نا، ایونٹ وہی والی بات ہے کہ صبح 7:30 بجے آپ جائیں. ویسے سے کہ جیسے آپ کا ایک ہوٹل میں ایک وہ ہو رہا ہے، پروگرام ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، رات کو سیٹ اپ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا، آپ سے بھی ملاقات رہتی ہے، رات کو جب سیٹ اپ لگ رہا ہوتا ہے ہم وہاں پہ موجود ہوتے ہیں. ان کو کیسے پتہ چلے گا کہ کون سا پروگرام؟ میں وہی بتا رہا ہوں. ہوتا یہ ہے کہ ایونٹ سے پہلے ہم لوگ والنٹیئرز کو جو ہے نا اسائن کر لیتے ہیں. والنٹیئرز بلا انہیں انٹرویو کرتے ہیں ان کے. اب تو ہمارے پاس ڈیٹا آ گیا ہے بالکل، ہمیں پتہ ہے کہ کون کون سے لڑکے کس بچے بچیاں ایکسپرٹیز ہیں. والنٹیئر اشرز جن کو آپ کہتے ہیں، ان کو بلاتے ہیں. ان کو بلا کے شام کو ہماری میٹنگ ہو جاتی ہے. ان کو ڈیوٹی اسائن کر دی جاتی ہے، بھئی آپ نے ریسیپشن کمیٹی پہ ہونا ہے، آپ نے میڈیا کو دیکھنا ہے، آپ نے چیف گیسٹ کو دیکھنا ہے، آپ نے جو سوینئرز دے رہا ہے اس کے اسٹیج کو سنبھالنا ہے، آپ نے ادھر سے ان چیزوں کو سنبھالنا ہے. ایک آدمی ہے اس کو کہتے ہیں کہ ہم لوگ جتنا وہاں پہ کیٹرنگ ہو رہی ہے اس کو لک آفٹر کرتا رہے. کھانے کے وقت ری فیلنگ چیک کرنے کے لیے ایک الگ سے کمیٹی ہوتی ہے تاکہ ہوٹل والے کمیٹی میں انٹر ہو جائیں. آپ ڈیڈیکیٹ کر دیں اس کو کام، تاکہ اس کو پتہ لگے کہ میں یہاں فارغ نہیں کھڑا ہوں، مجھے کچھ کرنا ہے. تو سب سے پہلے تو ان کو شام کو بلا کے جب سیٹ اپ لگ رہا ہوتا ہے آپ بریف بھی کر دیتے ہیں، اور پلس آپ کو اویئرنیس ادھر سے ان کو پتہ ہو جاتا ہے. کچھ بچے وہاں ریگولر آ رہے ہوتے ہیں، کچھ ایک دم سے نئے سے آتے ہیں. اس فیلڈ میں کوئی جاب اپرچونٹیز ہے؟ بالکل ہے کیونکہ آپ دیکھیں ماشاءاللہ زیادہ تر اب لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے. پہلے ہوتا تھا جیسے ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم ورتاواں کیا کرتے تھے، لیکن اب نہیں ہے. اب سلسلہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب تو مہندی کا فنکشن ہے، مائیوں کا ہے. میں بھی ریسنٹلی میرے ایک ریلیٹیو ہے، ان کے آپ یقین کریں میں خود حیران ہوتا ہوں، ان کے 24 فنکشن ہوئے ایک شادی میں، مائیوں، مہندی، بارات، تو ولیمہ. تو اس کے علاوہ صرف وہ بارات ولیمہ وغیرہ جو تھا نا وہ تو ایک ریگولر جس طرح ہوتا ہے وہ ہونا چاہیے تھا وہ. اس کے علاوہ ان کے مہندی کے پروگرام فارم ہاؤسز پہ ہو رہے ہیں، ان کی ڈانس کمپٹیشن ہو رہے ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہے. اچھا اس میں تھیم چل رہی ہوتی ہے. ایک دن لڑکوں نے نا پیلے دوپٹے سے لیے ہوئے ہیں اور وہ گلاسز لگائے ہوئے ہیں یا پیشاوری چپل پہنے ہوئے ہیں، وہ چل رہی ہے تھیم. اچھا اب یہ سب چیزیں ایونٹ مینجمنٹ والا آرگنائز کر کے دے رہا ہوتا ہے، کیونکہ گھر والوں کو اتنا ٹائم نہیں ہوتا. وہ اپنے جو ریلیٹیو آ رہے ہوتے ہیں ان کو انٹرٹین کرے کہ ادھر کرے. تو وہ بتاتے ہیں کہ آج ہماری پرپل تھیم ہے. اب وہ پرپل تھیم کا وہ پوری جو ٹیم ہوگی وہ اس کو آرگنائز کرے. کس طرح کے کلائنٹس اویلیبل ہیں جو ایونٹ مینجمنٹ کرواتے ہیں؟ یہ کافی ہے. آپ کے جتنے بھی ایلیٹ کلاس ہیں اب یہ سب لوگ جو ہے نا یہ آؤٹ سورس کرتے ہیں اپنا جتنا بھی ہے وہ. کس طرح کے ایونٹس جو ہیں میں پوچھنا چاہ رہا ہوں. سب سے پہلے تو اگر آپ دیکھا جائے تو ابھی جو ٹرینڈ زیادہ چل جا رہا ہے وہ شادیوں کا ہے. مہندی ہے یا صرف نکاح ہے، شادی ہو گئی. ہاں شادی ہوگی. اس کے علاوہ پھر
جس طرح کہ اب سیمینار کانفرنسز تو آج کل تھوڑا سا کم رجحان ہے، صرف وہ فوکس جس طرح جتنے جو کھاد کمپنیز بناتی ہیں وہ یا وہ بناتی ہیں تو یہ فارمر کو بلاتے ہیں، ان کو انٹرٹین کرتے ہیں، ایک یا وہ چل رہا ہے کمپنیز کے جو اینول ایونٹس کہنا چاہ رہے ہیں، اینول ایونٹ کرتے ہیں جو ان کو اویئرنیس دیتے ہیں کہ آپ ہمارا مٹیریل استعمال کرو، ہماری پروڈکٹ استعمال کرو. کارپوریٹس اپنے ایونٹس کرتے ہیں وہ جو ان کے بزنس کا ایک حصہ ہے، اگر وہ نہیں کریں گے تو ان کو نقصان ہے. ابھی مجبوری میں وہ کر رہے ہیں. نارملی ویسے نہیں ہوتا کہ جیسے آپ نے دیکھا تھا اکثر ہم کانفرنس میں جاتے تھے کہ ویسے ہی چل رہا ہوتا تھا کہ یار ٹھیک ہے آج ایک گیٹ ٹوگیدر کر لیتے ہیں، آج ہم HR پہ کانفرنس کر لیتے ہیں، آج ہم کرائسس مینجمنٹ پہ کر لیتے ہیں. ٹھیک ابھی سلسلہ اس کا جو ہے نا وہ کافی کم ہے. لیکن ایک شادیاں دوسرا کارپوریٹ. اچھا پھر ماشاءاللہ آپ نے دیکھا ہوگا، یہ آپ کو بھی تھوڑا سا اندازہ ہوگا کہ جب بندہ مشکل حالات میں ہوتا ہے نا تو سب سے زیادہ عبادت اگر آپ دیکھیں تو ہاسپٹلز میں ہو رہی ہوتی ہے یا جیلوں میں ہو رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو اسی طرح جب اسلامی ہمارے ڈیز آتے ہیں تو ہم مجالس ہوتی ہیں اور نعتیہ مشاعرہ نعتیہ مقابلہ ہوتا ہے، وہ ہو رہا ہے، مشاعرے بھی ہو رہے ہوتے ہیں، پلس یہ کیا کہتے ہیں آپ کے قوالی ہے، یہ ہو رہے ہوتے ہیں. یہ بھی ایونٹس ہیں بالکل بڑے ٹھیک ٹھاک بڑے ایونٹس ہیں. میرا ایک میں ڈاکٹر ذاکر نائک دبئی میں نے ان کا پروگرام میں نے دیکھا، مطلب مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اتنے سارے لوگ ہوں گے اور اس طرح مینج ہوں گے. دے مینج ویری ویل مینج ہو گئے. ایک چیز انہوں نے اسٹریم لائن سے رکھی تھی. یہاں تک تھا کہ کسی ایک ایونٹ کی ایکسپرٹیز لینی چاہیے یا جنرل ایونٹس کی ایکسپرٹیز لینی چاہیے لوگوں کو؟ نہیں، یہ جرنل میں آئیں گے تو کام چلے گا آپ کا. اچھا، کیونکہ اب تو نا ڈیورسیفائڈ ہے، چیزیں چل رہی ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آج کل اگر حالات مطلب موسم جیسے اب موسم پیچھے گرمیاں تھیں کوئی اتنا موسم نہیں، اب سردیاں آئیں گی تو ویسی کوئی گیٹ ٹوگیدر ہو جائے گی، کوئی کنسرٹ ہو جائے گا، وہ چیزیں ہو جائیں گی. وہ اس پہ آ جاتے ہیں. پھر شادیاں اوپر آ جاتی ہیں. 3 مہینے یہ چیزیں نہیں ہوتی. 3 مہینے آپ کہہ لیں کہ کوئی ویسے کوئی محفل ہو گئی، نعت کی محفل ہوگی، تلاوت کمپٹیشن ہو گیا، اس میں لوگوں نے وہ کیا ہوتا ہے، وہ بھی بڑے طریقے سے آرگنائز ہو رہا ہوتا ہے. اب تو ان کو بھی اتنی اویئرنیس ہوتی کہ ہمیں اکوپمنٹ کون سا استعمال کرنا چاہیے. پہلے وہ ہوتا تھا کہ جیسے آپ نے بھی ذکر کیا کہ بیک ڈراپ وغیرہ، بیک ڈراپ پہلے ہم لوگ لکڑی کے اس پہ لگا لیا کرتے ہوتے تھے. اب SMD آ گئی ہے، وہ بھی آ گئی. اب اس میں بھی لوگوں کو اویئرنیس ہو گئی ہے کہ یہ کس گریڈ کی ہے، کون سی ہونی چاہیے، کتنے لوگ ہیں، آؤٹ ڈور ہے، انڈور ہے. یہ ساری چیزیں آپ کی ایکسپرٹیز میں آتی ہیں کہ اگر آپ آؤٹ ڈور کر رہے ہیں تو ساؤنڈ سسٹم کس کیپیسٹی کا لگا رہے ہیں، انڈور کر رہے ہیں تو کس کیپیسٹی کا ہونا چاہیے. اس میں پھر وینڈر مینجمنٹ. اچھا، آپ یہ اتنا انتھک کام آپ نے جیسے کہا کہ تھینک لیس جاب ہے، تو کبھی یہ کرتے ہوئے پچھلے 20 سالوں میں بعض اوقات بہت سارے ایسے مواقع آئے ہوں گے جہاں آپ فرسٹریٹ ہوئے ہوں گے، جہاں آپ نے سوچا ہوگا کہ مجھے ڈیو رسپیکٹ نہیں دی گئی، یا آپ نے سوچا ہوگا کہ میں نے بہت زیادہ محنت کی ہے اس ایونٹ کو مینیج کرنے میں لیکن میں نے فائنینشیل گین نہیں ہوا، تو فرسٹریشن تو کبھی ہوئی ہوگی آپ کو؟ وہ بالکل ٹھیک ہے. اگر تو آپ منی میٹر کی طرف آ رہے ہیں یا آپ کا ٹارگیٹ بزنس بھی ہے ساتھ اور پھر کچھ ایسا ہو تو پھر ہاں دکھ بھی ہوتا ہے کہ آپ نے یہ سارا کچھ کیا، پیسے کے لیے بھی کیا، لیکن ساتھ وہی لیکن جب آپ شوق سے کر رہے ہوتے ہیں نا تو جتنی مرضی بےزتی ہو جائے بندہ کرتا چلا جاتا ہے، کیونکہ اس سے شوق ہوتا ہے کہ میں نے کام کرنا ہے، میں نے سیکھنا ہے. یہی چیزیں لرننگ ہے. اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ جتنے ایونٹس کیے ہیں کوئی ایسا ایونٹ ایسا نہیں جس میں آپ کی 2-3 نئی لرننگ ضرور نہ ہو. آپ جتنی مرضی چارٹ ڈاؤن کر لیں، جتنا مرضی SOPs بنا لیں، جتنا کچھ بھی آپ کر لیں، لیکن آپ کو کہیں نہ کہیں آپ کا جو ہے نا کہیں نہ کہیں بلنڈر ہو جاتا ہے. ایسے ہی اس کا نہیں آپ کو اندازہ ہوتا کہ وہ کبھی کبھی اسے ناگہانی آفت بھی کہتے ہیں. مطلب آپ نے کوئی آؤٹ ڈور ایونٹ کیا، طوفان آ گیا، بارش آ گئی. اچھا، اس میں پھر ہم جیسے ہوتے ہیں جیسے میں نے سوچ کے رکھا ہوتا ہے کہ میں یہ کرتا ہوں، جیسے ہڑتالیں ہو جاتی ہیں، روڈ بلاک ہو جاتی ہے تو پھر پہنچ نہیں پاتے. تو اس میں پھر فل اپ بیسس پہ بھی کچھ نہ کچھ لوگ ہمارے پاس ہوتے ہیں ماشاءاللہ، ان کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ آئیں آ کے کریں. جیسے ہم نے کالج کے اسٹوڈنٹس بلا لیتے ہیں تاکہ یہ کہ جو لوگ آئے ہیں، جو اسپیکرز آئے ہوئے ہیں، جو سنانے کے لیے، جو اپنا علم بانٹنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، ان کو ہم نے ارینج کیا ہوا ہے تو ان کو سننے والے بھی ہوں تو اچھا ہوتا ہے، ان کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے اور ان کو بھی فائدہ ہو جاتا ہے. رہا مسئلہ کہ جیسے یہ کوئی طوفان آندھی کا بارش اکثر ہو جاتا ہے، میرا یہ ہوتا ہے کہ کبھی کوئی اوپن ایونٹ ہو رہا ہے نا تو میں احتیاطاً کسی ساتھ دیکھ لیتا ہوں اسکول وغیرہ اگر ہے تو 2-3 دن پہلے جا کے ان کے مینجمنٹ سے بات کر ریکویسٹ کر لیتے ہیں کہ بھئی یہاں پہ شادی ہے، بی پلان جو ہے وہ رکھنا، پلان بی رکھنا چاہیے، 100% رکھنا چاہیے. اگر نہیں رکھے تو آپ فیل فارغ ہو گئے. آپ بی پلان ہونا چاہیے. اگر بی پلان نہ ہو تو میرا خیال ہے
اگر سن 65 کی وار اگر آپ دیکھیں, جی. اگر بی پلان نہ ہوتا تو اس وقت شاید پاکستان میں پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا. جی عارف انصاری صاحب, بریک کا وقت ہو گیا, بریک سے واپس آ کے یہیں سے اپنی گفتگو کو جاری رکھیں گے. لسنرز آپ سن رہے ہیں پروگرام امید علی عباس کے ساتھ. میرے ساتھ بہت ہی قابل احترام, بہت ہی قابل عزت عارف انصاری صاحب موجود ہیں. ملتے ہیں بریک کے بعد. لسنرز آپ سن رہے ہیں پروگرام امید علی عباس کے ساتھ. میرے ساتھ بہت ہی قابل احترام, بہت ہی قابل عزت عارف انصاری صاحب موجود ہیں, جو ایونٹ مینجمنٹ پی آر کے گرو ہیں اور کوشش کرتے رہتے ہیں مختلف ایونٹس کو بہتر کرنے کے لیے, اور جو اپرچونیٹیز بتا رہے ہیں ہم مزید اس میں بات کریں گے عارف انصاری صاحب سے کہ مزید کیا اپرچونیٹیز ہیں. انصاری صاحب, میں بالکل فوکس کرنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ کر رہے ہیں کام, ان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ کلائنٹس نہیں ملتے ان کو. وہ کلائنٹس کو کیسے ٹیپ کریں, کلائنٹس کی تلاش کیسے کریں, اور جب کلائنٹس مل جاتے ہیں اس پروجیکٹ کو میچور کر کے پروجیکٹ حاصل کیسے کریں. اس میں ایک ویسے اپنی آرگنائزیشن کی مجھے مثال دینی پڑے گی. جی, ٹھیک ہے, جی. میں دیتا ہوں. کلائنٹ نہیں تھے, سب لوگ جو ہے نا پوسٹل سروسز سے کام کر رہے تھے, لیکن ہم نے ایک اس میں فاسٹ ٹریک کریٹ کیا. لائک کہ آپ چیک جمع کراتے ہیں بینک میں تو وہ 8-10 دن کے بعد کلیئر ہو کے آتا تھا. ہم نے ایک ایسا فاسٹ ٹریک متعارف کرایا جس کی اس وقت 8 روپے ہم چارج کیا کرتے تھے, کہ آپ کا چاہے 10 لاکھ کا چیک ہے چاہے 10,000 کا ہے, وہ آپ آج دیں گے تو پرسوں کلیئر ہو کے آپ کے اکاؤنٹ میں آ جائے گا. اچھا, یہ کیا کہ ہم نے ضرورت کریٹ کی. جب کریٹ کی, یہ ضرورت تو تھی, گیپ تو تھا, آپ نے اس گیپ کو فل کیا. وہ گیپ کو فل کیا, مطلب ان کی جو ضرورت تھی, جو ان کی ضرورت یہ تھی کہ جلدی ہو کے واپس آئے, تو وہ ہم نے ڈیزائن کر دیا, وہ ماڈل بنا دیا. اس کے بعد ایک دم سے بینکنگ کونسل میں تباہی مچ گئی کہ جناب چیک جو ہے وہ اس طرح جاتا ہے 3 دن کے بعد واپس آتا ہے. لوگوں نے کہا جی اب ہمیں پیمنٹ کیش نہ دیا کریں, ہمیں چیک دیا کریں, کیونکہ تیسرے دن تو ہمارے اکاؤنٹ میں آ جائے. تو وہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کریٹ کر رہے تھے. اسی طرح جب کوریئر کمپنیز آ رہی تھی تو ہم خوش ہو رہے تھے کہ یہ نہیں کہ ہمارا کمپٹیشن آ رہا ہے, کیونکہ آپ لوگوں کو اس کا ٹیسٹ لگاتے ہیں, آپ اس کو اس طرف لے کے جاتے ہیں, عادت ڈالتے ہیں. وہ تو سمجھ آ گئی. میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ جو ایونٹ مینجمنٹ کا لوگ کام کر رہے ہیں وہ کلائنٹس کو کیسے تلاش کریں اور اپنے بزنس کو میں ابھی اسی طرف آ رہا ہوں کہ آپ ان کو عادت ڈالتے ہیں. تو اسی طرح آپ ایک کلائنٹ ایک آپ سے سمجھتے ہیں کہ یار یہ میرا ایونٹ کا کام ہے, میں اس میں سے 10 روپے لوں گا تو میں یہ ایونٹ آرگنائز کر دوں گا. آپ اسے 10 نہ لے لیں, آپ کاسٹ پرائز لے لیں, آپ 5 روپے لے لیں, ٹھیک ہے, کاسٹ پرائز لیں. آپ ایک فیملی کو سروس دے دیں. اوکے, جب آپ دیں گے نا تو سمجھے پورا خاندان آپ کا کلائنٹ بن گیا. ٹھیک. لیکن وہ کلائنٹ ملے گا کہاں سے, پتہ کہاں سے چلے گا کہ یہاں اس کو ایونٹ چاہیے؟ ملے گا یہ کہ وہ جب آپ کسی کو کہیں گے نا جناب یہ آپ کا کام اتنے, ویسے بھی اتنے میں ہونا ہے, ایسے بھی اتنے میں ہونا ہے, آپ کھڑے رہیں گے, آپ لوگوں کو انٹرٹین کریں گے, ہم آپ کا پروگرام کرتے ہیں, اس کو ٹیسٹ شیئر کے منہ کو خون لگائے نا. سر وہ تو لگے گا نا خون بعد میں, جب پتہ چلے گا کوئی ایونٹ کروا رہا ہے. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جو ایونٹ مینجمنٹ کمپنیز ہیں ان کو کیسے پتہ چلے گا کون ایونٹ کب پلان کر رہا ہے؟ ہاں, یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ امپورٹنٹ بات ہے. اس میں آپ کو میں ایک بتاتا ہوں, ایک میں ان کا نام کچھ اس طرح سے نہیں لینا چاہوں گا, لیکن میں یہ کہوں گا لوگ حیران ہوتے ہیں کہ جب آپ کے گھر میں کوئی ماشاءاللہ اولاد ہوتی ہے یا کوئی شادی ہوتی ہے, کچھ ہوتی, تو وہاں پہ وہ آتے ہیں ڈھولک بجانے والے, ڈھول وول بجاتے ہیں, وہ دولہے کا نام بھی لے رہے ہوتے ہیں, اس کا بھی نام لے رہے ہوتے ہیں. کیا ہوتا ہے, وہ لوگ کنیکٹڈ ہوتے ہیں جہاں سے شادی کارڈ پرنٹ ہوتا ہے. اوکے, ٹھیک ہے, وہ وہاں سے پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ فلانے جگہ فلانے کی شادی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, تو وہیں سے پھر وہ رابطہ کر لیتے ہیں. انہیں پتہ, یہ تو وہ ہیں جو ان انوائٹڈ مہمان پہنچ گئے, یہ وہاں سے رابطہ کرتے ہیں آپ کے شادی ہو رہی ہے, اگر آپ ہمیں صرف 5 منٹ دیں ہم آپ کو تھوڑا سا بتا سکیں گے ہم یہ کرنا چاہ رہے ہیں. آپ اگر ہوٹل میں یہ پروگرام آپ کا پورا 5 لاکھ میں کاسٹ کر رہا ہے, ہم بھی 5 میں کر کے دیں گے. اب یہ آپ کی اسمارٹنیس ہے کہ آپ نے وہ پروگرام 3.5 میں کرنا ہے, یہ 4 میں کرنا ہے. شادی کارڈ تو جب چھپ گئے تب تو ہال بھی بک ہو گیا. ہاں, ہال بھی چیزیں تو ہو گئی, تو پھر کیوں ایونٹ مینجمنٹ کمپنی کو انٹر کریں گے؟ یہ ہو سکتا ہے آلریڈی کوئی ہو گئی ہو. ہاں, یہ بھی ہے, وہی ہوتا ہے. یہ نہیں کہ آپ 10 لوگوں کو رابطہ کرتے ہیں تو 5 لوگوں نے کیا ہوتا ہے, کیونکہ اب اس طرف لوگ آ چکے ہوئے ہیں, اب تو اس طرف آ چکے ہوئے ہیں. لیکن جو 5 نہیں جنہوں نے کیا ہوا نا, وہ بھی سوچتے موجود ہیں کہ ہاں یار چلو ان کو اب تو ہو گیا ہے, چلو شادی کارڈ بھی پرنٹ ہو گئے, ابھی ہمیں مہندی کی تھیم ہے. یہ تو ہوتا ہے کہ آپ پریزنٹیشن, ہاؤ ٹو میک یور پریزنٹیشن, آپ کس طرح اس کو شیشے پہ اتارتے ہیں, آپ نے کس طرح اس کو بتانا ہے کہ یار آپ اپنے مہمانوں کو دیکھیں گے, یہ سب کام ہمارا ہے. ہم دیکھیں گے گیسٹ کو بلانا, بٹھانا, سیٹنگ کرنا ان کے. ایک یہ طریقہ ہو گیا کہ وہ شادی کارڈ جو ہے پرنٹنگ پریس سے وہاں سے لے لیا. اور اچھا, اس کے علاوہ پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کی اپنا حلقہ احباب, آج کل تو سوشل میڈیا ہے, الیکٹرانک دور ہے,
آپ اپنا وہاں پہ campaign بھی ایڈز کر لگائیں. رہے تھے، ایڈس لگا دیں آپ اپنے ٹھیک ہے. واٹس ایپ میسیجز پہ آپ کر دیں اس کو، اپنے گروپ میں ڈال دیں کہ یہ چیز ہے، اور اس میں ایسے ہی ایک اپرچونٹی وہ دے دیں کہ جناب ہماری یہ جو فرسٹ کوارٹر ہے اس میں ہم سے 35% ڈسکاؤنٹ دے رہے ہیں، جو بھی جو چیزیں آ رہی ہیں ایونٹ مینجمنٹ میں ہماری جو چارجز ہے، تو لوگوں کو ہوتا ہے کہ چلو یار یہ کاسٹ پرائز پہ کام کر رہے ہیں، چلو اسے کر کے دیکھو. ٹھیک ہے. تو جب وہ جہاں اس کے مہمان آئے ہوئے ہوتے ہیں نا، وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا کرتے ہوئے، تو وہ خود میں نے کئی جگہ دیکھا ہے، میرے دوست کی شادی ہوئی ہے، ایونٹ سے پھر ایونٹ ملتے جاتے ہیں. ایونٹ ملتے جاتے ہیں. یہ ہوتا ہے کہ وہ میں نے میرے دوست کی شادی تھی، ان کی شادی پہ کافی سارے لوگ آئے. اب ان میں سے 4-5 فیملیز ایسی ہیں جب بھی کبھی کوئی یہ تو شادی ہوتی ٹھیک ہے، ہے شادیوں کی حد تک ہو گیا نا. جو آپ نے بتایا کہ کارپوریٹ ایونٹس ہوتے ہیں یا کانفرنسز، ورک شاپس، ٹریننگز ہوتی ہیں، وہ کیسے حاصل کی جا سکتی ہیں؟ اس کے لیے پھر وہی سوشل میڈیا بھی ہے، لیکن ڈور ٹو ڈور آپ جائیں بھی، آپ وزٹس بھی کریں، اپنی آرگنائزیشنز کو وزٹس کرنا شروع کر دیں. وزٹس کریں بالکل، آپ ان کو وہاں سے دیکھیں، اور اگر ہو سکے تو جیسے چیمبر آف کامرس ہے، یہاں سے بھی آپ کو پتہ لگتا رہتا ہے کہ ڈفرینٹ ایونٹس ہو رہے ہوتے ہیں، کارپوریٹ ایونٹس اور اس طرح ہو رہے ہوتے ہیں. پھر آپ کا ایکسپو سینٹر ہے، یہاں سے آپ کو ڈیٹا مل جاتا ہے کہ بھئی ایکسپو سینٹر میں ہر سال کون سی آتی ہے. تو ضروری نہیں ادھر ایک سال میں اگر کوئی بھی ٹریڈ کی اگر کوئی ایکسپو لگی ہوئی ہے تو اس میں سے اگر آپ 5 یا 3 اس کے کمپنیز لے لیتے ہیں اور اس میں اپنی ٹیم لگا دیتے ہیں جو جا کے وہاں پہ اپنا کام ہال تو پہلے 6 ماہ 7 ماہ پہلے بک ہوتے ہیں، یعنی ان کو ہوتا ہے کہ یار یہ بہت اچھا ہے، ہمارے گیسٹ آئیں گے، ہم ان کو ٹائم دیتے رہیں گے، یہ اپنے بچے دیکھتے رہیں گے، وہاں پہ کارڈ بھی ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہوں گے، نیٹ ورکنگ بھی کر رہے ہوں گے. پتہ چل سکتا ہے ان کے رجسٹر سے جو بکنگ ہوتی ہے کہ کس نو ایئر کی بکنگ ہے، پھر وہاں سے کنیکٹ کریں. ہوٹل والے خود اپنے وینڈرز بھی انہوں نے رکھے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ بھی کنیکشن ہونا چاہیے، ان کے ساتھ کنیکشن ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اور ہوٹل والوں سے بھی ہونا چاہیے اور وینڈر سے بھی ہونا چاہیے. کئی بار وینڈر ہے اس کے پاس اتنے زیادہ وہ آ گئے کہ اس کا پورا اکوپمنٹ لگ گیا ہے اس کے پاس، اب اس کے پاس وہ نہیں ہے، نہ ٹیم ہے نہ چیز ہے. آپ اس کو وہ آپ کو آؤٹ سورس کر سکتا ہے کہ ٹھیک ہے یار یہ 2 ایونٹ تم میرے کر دو. اور ہو رہا ہے پول سے، اس کو کہتے ہیں پول سسٹم. اس میں آج کل کام ہو رہا ہے کہ اب سارے کام ایک آدمی نہیں کر سکتا یا ایک کمپنی نہیں کر سکتی ایٹ اے ٹائم. شادیاں ہو رہی ہیں تو وہی چلی جا رہی ہیں، تو وہ اس میں وہ سب لیٹ کر دیتے ہیں، وہ پھر جو چھوٹے لوگ ہیں ان کو کر لیتے ہیں. یہ جو والنٹیئر بچے جو آتے ہیں نا، یہ اب اس بچے کی اسمارٹنس ہے کہ ہاؤ ٹو ہی لرن اباؤٹ ایونٹ مینجمنٹ، کہ اس میں کیا کیا چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں، ہوٹل سے نیگوسیشن کس طرح کرنی ہوتی ہے، ہوٹل سے آپ کو ریٹس کس طرح لینے ہوتے ہیں اچھے. آپ نے کوئی شخص ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب آپ بیچ کے پیسے کماؤ. میرے ساتھ ایک دوست ہوتے تھے، وہ تھائی لینڈ گئے میرے ساتھ، تو وہ سیدھا جو ہے نا ایک چپل برانڈ ہے، بہت اونچا نام برانڈ کا، کٹو میں بتا بھی دیتا ہوں، وہ سیدھا ان کی فیکٹری میں گئے، وہیں سے انہوں نے پرچیز کیا. جب واپس آئے تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا یہ آپ نے، انہوں نے کہا سچا بات یہ ہے کہ بیچنے میں تو ہر بندہ کماتا ہے، پہلے خریدنے میں کماؤ. تو اس نے پہلے سیدھا وہاں سے اٹھایا، ادھر سے اس کا مارجن نکل آیا. ٹھیک ہے، مین سورس مسئلہ یہی ہے کہ پہلے آپ کلائنٹ سے تو آپ لے ہی لے رہے ہو، آپ وہاں سے جہاں سورس پہ پہنچے، سورس سے کم کریں. فیکٹری ہو گئی، ہوٹل ہو گیا، شادی ہال ہو گئے. انہیں شادی ہال سے بھی آپ رابطہ کر سکتے کہ یار وہ آپ کی شادی آ رہی ہے، آپ مجھے بتائیں. وہاں بھی پہلے ہال بک ہوتے ہیں، اسٹل نہیں، میں وہ بتا ہوتے آپ کچھ نہ کچھ تو لے کے جا رہے تھے. اسٹل ہے، ہاں ویڈیو ہے ہمارے پاس، ہمارے پاس ڈفرینٹ تھیمز ہیں، مہندی کے لیے، مائیوں کے لیے، بارات کے ویلکمنگ کے لیے ہمارے پاس یہ ہم نے ڈیزائن کیا ہوا ہے، یہ چیزیں ڈیزائن کی ہوئی ہیں. اچھا، یہ سارا کام کرنے کے بعد اگر کوئی شخص یہ جاب کرتا ہے، آپ کے خیال سے کتنے پیسے کما سکتا ہے وہ مہینے کی؟ اس کی کیا سیلری لگے گی، یا کیا یہ اچھی پیئنگ جاب ہے پاکستان میں؟ جاب پیئنگ اتنی اچھی نہیں ہے، لیکن اگر آپ انٹرپرور ہیں، خود اپنا کام کرتے ہیں، تو میرا خیال ہے آپ اچھے پیسے بنا سکتے ہیں. کیوں اچھی پے نہیں ملتی؟ کیا وجہ ہے؟ اچھی پے پروفٹ ریشیوز کم ہے یا کلائنٹس کم ہے؟ پروفٹ ریشیو تو ہے نہیں، میں نام نہیں لینا چاہوں گا. بڑی بڑی ایونٹ مینجمنٹ کمپنیز ہیں، انہوں نے اسٹاف رکھا ہوا ہے، لیکن وہ اتنا ہائیلی پیڈ نہیں ہے ان کے پاس، لیکن وہ لے رہے ہیں ہائیلی. ٹھیک ہے. انصاری صاحب، آپ کو ٹورزم کا بھی بہت شوق ہے. بریک پہ ہم جا رہے ہیں. بریک سے واپس آ کے جن ممالک آپ نے وزٹ کیا ہے اور پاکستان کے بارے میں آپ نے مجھے 5 بہتر چیزیں بتانی ہیں جس سے ہوپ کریٹ ہو. آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ آپ کے سامنے فارنرز موجود ہیں اور وہ آپ کی بات سن کے اگلی فلائٹ کاٹ کے وہ پاکستان آ جائیں، پاکستان کو وزٹ کرنے کے لیے. لسنرز، آپ سن رہے ہیں پروگرام امید علی عباس کے ساتھ. میرے ساتھ بہت ہی قابل احترام، بہت ہی قابل عزت عارف انصاری صاحب موجود ہیں. ملتے ہیں بریک کے بعد علی عباس کے ساتھ. اور یہ پروگرام اس وقت ملتان، کراچی اور لاہور میں FM 103 کے تمام جو اسٹیشنز ہیں اس میں سنا جا رہا ہے. انصاری صاحب، بزنس بھی دیکھیں اس میں کم ہے، آپ نے جیسے بتایا،
اور آپ کو جیسے ٹورزم کا بھی شوق ہے اور کنزیومر رائٹس کی طرف بھی آپ مڑ گئے آپ اس کام کرتے ہوئے، ایک تو یہ بھی ذرا سٹوری سنائیں کہ کنزیومر رائٹس اس میں ایونٹ مینجمنٹ میں کہاں آ گئے؟ اچھا علی بھائی صاحب، ایسا ہے کہ ابھی جو آپ نے لاسٹ سوال کیا تھا ٹورزم کے حوالے سے جی کہ آپ ادھر سے آپ ٹورزم کے لیے، تو اس کو میں مطلب ہم لوگ وائنڈ اپ کر لیں، اس کے بعد ہم جی 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 ٹورزم میں ماشاءاللہ اس وقت حالات یہ ماشاءاللہ آپ نے بھی دنیا دیکھی ہوئی ہے، گھومے پھرے ہیں. ہمارا پاکستان بہت خوبصورت ہے اور بڑا اکنامیکل ہے، اور یہاں پہ فارنر بہت آتا تھا، K2 کے لیے بھی آتا تھا، ماؤنٹینس کے لیے، اس میں بھی ہائکنگ کے لیے، پلس جو ہمارے ناردرن ایریا ہیں خوبصورت ترین جگہیں ہیں. آپ ہنزا لے لیں، گلگت لے لیں، اسکردو، کاغان، ناران، یہ وہ جگہیں ہیں جہاں پہ آپ سمجھتے ہیں کہ نو ڈاؤٹ. آپ یہ دیکھیں کہ یس ٹورزم ابھی ہمارا کچھ کم ہوا، وہ اس کی وجہ جو ملک کے حالات کچھ ایسے رہے، کچھ حکومت انسرٹن رہی، اور پلس ٹورزم کا بجٹ نہیں تھا. ابھی ہمارے جو جو ہمارے جو ٹورزم کی جو وہ ہیں، آپ یہ کہہ لیں کہ جہاں پہ رہنے کے لیے جگہ فیسیلیٹیٹ کیا جاتا تھا فارنرز کو، وہ ابھی اپ ٹو دا مارک نہیں ہے. لیکن اب اس پہ کافی کچھ دیکھا جا رہا ہے. بلکہ آپ کے بھی دوست ہیں، ہمارے کمبائنڈ دوست ہیں جو کیسر رفیق، انہوں نے اپنا ایک ڈسکور چینل، ڈسکور پاکستان کے نام سے چینل سٹارٹ کیا ہے. اور ہم ابھی کوشش یہی ہے کہ بھی کسی طریقے سے بھی لوگوں کو اویئرنیس دی جائے. گورا بالکل جس کی آپ بات کر رہے ہیں، فارنر ہمارے ریسپیکٹڈ ڈسٹنگوشڈ گیسٹ وہی ہیں. نہیں، گورا تو نہیں، جیپنیز بھی ہو سکتا ہے، عربی بھی ہو سکتے ہیں، وہ کالے بھی ہو سکتے ہیں، کالے بھی ہو سکتے ہیں. ہم گورے تک کیوں محدود رہتے ہیں؟ گورے کا مطلب اصل میں ہمارے یہاں پہ ایک کانسیپٹ آ گیا ہے، گورے کا مطلب یہ نہیں ہوتا. گورے کا مطلب یہ ہے کہ اردو میں اس کا فارنر جو اس کو گورا کہتے ہیں. ٹھیک ہے، فارنر کو گورا کہتے ہیں. باہر سے آتے ہیں وہ چلے گورا نہ آپ کہیں، لیکن آپ اس کو گورا سے نہ، اب یہ کہہ لیں کہ ہمارے جو ٹورسٹ یہاں پہ آتے ہیں وہ پہلے بہت آیا کرتے تھے، ان کو فیسیلیٹیٹ بھی بہت کیا جاتا تھا. لیکن کیونکہ ڈپارٹمنٹ ابھی اس طرح نہیں رہا، جس کی وجہ سے وہ نہیں ہو سکا. پلس پھر ڈیولپمنٹ نہیں تھی اس طرح سے. اب بہت زیادہ ڈیولپمنٹ ہے. اگر آپ اب دیکھیں مری میں دیکھ لیں آپ، گلیات جو ہے ہماری، نتھیا گلی، چانگا گلی، تو یہ بھی ایونٹ مینجمنٹ کا حصہ ہے ٹورزم. ہاں، یہ آف کورس اوکے، اس کو ٹورسٹ کو بھی آپ ایونٹ کر سکتے ہیں. بالکل کر سکتے ہیں آپ. لوگ ہوتا ہے وہ لمیٹڈ کچھ بسز لے کر جاتے ہیں پورے کا پورا، جیسے کالج کا ٹور ہے وہ لے کے جا رہے ہیں، اسکول کے ٹور جا رہے ہیں. اس کے بعد آرگنائزیشنز کے ٹور جا رہے ہیں. کوئی بڑی آرگنائزیشن ہے، وہ پلان کر دیجیے 1 ویک کی چھٹیاں آ رہی ہیں یا 4 چھٹیاں کٹھی آ رہی ہیں، 3 اور لے کر تو وہ نکل جاتے ہیں. ٹھیک. اور یہ جگہیں ہمارے ماشاءاللہ اس میں بزنس ہے، اس میں لوگ پیسے کما سکتے ہیں. بالکل کما سکتے ہیں، 100% کما سکتے ہیں. یعنی کہ شادیوں اور کارپوریٹ ایونٹس میں یہ بھی ایڈ کر لیں کہ ٹورزم کے ذریعے بھی وہ ایونٹ مینیج کر سکتے ہیں. یہ ایونٹ مینجمنٹ، ایونٹ ہی ہے، دس از ایونٹ مینجمنٹ ایز ویل. ٹھیک ہے، آپ اس طرح ہی کہیں گے. اگر دیکھا جائے، میں نے مطلب آسٹریلیا سے لے کے کینیڈا تک کوئی جگہ نہیں چھوڑی، لیکن یقین کریں واپس آ کے تب یہی احساس ہوتا ہے کہ ہمارا پاکستان بہت خوبصورت ہے. یہاں رہ کے نہیں ہوتا، یقین کریں، کمپیریزن نہیں ہوتا. کمپیریزن ہوتا ہے. میں ٹھیک ہے. پاکستان کے بارے میں آپ مجھے 5 ایسی اب چیزیں بتا دیں جس کو ٹورسٹ سن کے پاکستان میں بھاگتا ہوا آ جائے. اچھا، وہ آپ جو ٹورسٹ سن کے آ جائے، سب سے بڑی جو بات تھی، جو انسرٹینٹی تھی، وہ ماشاءاللہ ختم ہو گئی ہے. یہ سب سے بڑی بات ہے، کم ہو گئی ہے، بہت کم. محرم ماشاءاللہ سے آپ نے محرم جیسے گزرا ہے، ایرر فری گیا ہے. اس کے علاوہ ہمارے پیچھے بھی حالات کافی بہتر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، ایک تو انسرٹینٹی ختم ہو گئی، نمبر 1، اور پلس ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے. جو اب کی جو حکومت ہے وہ بہت زیادہ انٹرسٹ لے رہی ہے کہ لوگ باہر سے آئیں، یہاں پہ اسپینڈنگ کریں، کیونکہ وہ کسی بھی طریقے سے یہاں پہ ان پٹ چاہ رہے ہیں، ریونیو کی بھی، پیسے کی بھی، اور ان کی ٹریولنگ کے لیے بھی. 2 باتیں ہو گئی. اور پاکستان پلس یہ ہے کہ کچھ ایسے ہیں، اگر نام لینا چاہیں، میرا خیال ہے ضرور لینا چاہیے. انہوں نے بہت محنت کی. اخوت، ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب ہیں، انہوں نے ایک بڑا اچھا ماڈل انٹروڈیوس کرایا ہے کہ ہنزا میں جو غریب لوگ تھے نا، ان کا ایک کمرہ انہوں نے لے لیا ہے، لے کے اس کو مینٹین کر کے اسے کلب ہاؤس سا بنا دیا. وہ وہاں پہ ٹھہرے ہیں، سارا کچھ. آسانی جو ہوتی ہے. چوتھی آسانی یہ ہے کہ ہماری ٹرانسپورٹیشن سسٹم بہت اچھا ہو گیا. ہاں جی، ٹھیک ہے. سیف اینڈ سیکیور ہے، پہلے یہ نہیں تھا. یعنی کہ جو روڈز ہیں وہ بالکل اوپن تھی.
اب بیریئر کے ساتھ ہے. خدا نہ خواستہ اب حادثات اس طرح نہیں ہوتے جیسے پہلے ہوا کرتے تھے, وہ بہت کم ہو گئے. پلس جو وہاں پہ پبلک ہے نا, وہ بھی اب ایونٹ مینجمنٹ میں وہاں کے اگر آپ کسی بچوں کو دیکھ رہے ہیں جو مری وغیرہ میں آپ جائیں, آپ یہ کہیں چھوٹا چھوٹا بچہ وہاں پہ اب گائیڈ بن گیا ہے. ٹھیک ہے, اور وہ آپ کو سپورٹ بھی کر رہا ہے, ہیلپ بھی کر رہا ہے, اور وہ ساری چیزیں دے کے جا رہا ہے. ٹھیک ہے. آپ ذرا بتائیے کہ آپ یہ کنزیومر رائٹس اور کنزیومر بیورو کی طرف آپ کیسے شفٹ ہوئے, جس کی آپ چیئرمین ہیں پاکستان کنزیومرز بیورو کے, آپ کے پاس لاہور چیپٹر ہے. یہ کس طرح آ گیا ایونٹ مینجمنٹ میں, مارکیٹنگ اور پی آر میں؟ وہ ایسا ہوا کہ جی میں ایک دفعہ پی سی میں ایک اپنا ایونٹ کر رہا تھا, تو وہاں پہ مجھے ایک میرا دوست ملا. اس نے بتایا کہ جناب یہاں پہ میرے ایک دوست ہیں کوکب صاحب, وہ یہاں پہ ایونٹ کر رہے ہیں. یہ کس سن کی بات ہے؟ یہ بات ہے آج سے کوئی 8 سال پہلے, 2010 کی. تو میں آپ کو ان سے ملواتا ہوں. میں نے کہا جی یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ کنزیومر رائٹس پہ کام کر رہے ہیں کراچی میں. تو میں نے کہا اچھا. تو ہوتا یہ ہے کہ جب پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ کو کوئی چیز جیسی پروڈکٹ ہے, کوئی سروسز ہیں, یہ پروڈکٹ ہے, آپ کو کوئی اس میں اگر تھوڑا بہت وہ دے جائے, یہ آپ کہہ لیں کہ نان کمٹمنٹ کر دیں, ہاں مس کمٹمنٹ کر بتایا لیں, غیر میری پرائز زیادہ لے لی, سروسز ہو جائیں یا پروڈکٹ ہو جائے, تو آپ اس میں دانت پیستے رہ جاتے ہیں کہ میں کچھ کر نہیں سکتا یار, میں کیا کروں. تو اب یہ 2007 میں جو حکومت تھی, پرویز الہی صاحب تھے اس وقت, انہوں نے پھر اس وقت ہم لوگوں نے بڑا شور مچایا, تو کنزیومر کورٹس بنی. کنزیومر کورٹس بنی اس وقت 11 ڈسٹرکٹ میں کنزیومر کورٹ بنی, جو سیشن جج لیول کے جو لوگ ہیں ان کو وہاں پہ باقاعدہ بٹھایا گیا کہ کنزیومر. لیکن ابھی پبلک میں کنزیومر اویئرنیس بہت کم ہے نہیں. کیسے پہنچائیں گے آپ؟ وہ یہ دیکھیں نا, یہ آپ پروگرام ہو رہا ہے نا, یہی چیز, یہی طریقہ کار ہے, یہی موڈ ہے جس کی وجہ سے آپ لوگوں کو کنزیومر رائٹس کے لیے ہم لوگ ڈفرینٹ یونیورسٹیز ہے جی بالکل سنتے, اب سنتے ہیں, پہلے نہیں سنتے تھے کیونکہ اب انہیں زیادہ دھوکے ملنے لگ پڑے نا, اب زیادہ تھوڑا سا مسئلے مسائل آ گئے. اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ آپ کے بجٹ لمیٹڈ ہو گئے, تو آپ چاہتے ہیں کہ میں ایک جوتا لوں نا تو میں ایسا لوں جو 2 سال چلے. پہلے آپ جوتا لیتے تھے 2 مہینے بعد ٹوٹ جاتا تھا, پھینک دیتے تھے, آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا تھا کہ آپ کچھ کریں. لیکن اب تھوڑا سا آپ کو یہ ہوتا ہے کہ یار میں نے لیا ہے تو میں اس کو گھر تک بھی پہنچاؤں. اب جو بزنس مین حضرات ہیں, دکاندار حضرات ہیں, ان کو بھی پتہ لگا ہے کنزیومر کورٹس بن گئی ہیں. اب کنزیومر کورٹ کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ اپنے رائٹ کے لیے, اگر آپ کو اپنے رائٹس پتہ ہے نا, تو ایسی کی تیسی یہ نہیں میں کہتا ہوں, لیکن میں یہ کہوں گا کہ وہ آپ کو ذرا سا دکاندار کو بتائیں کیا رائٹس ہیں بیسک ایک بائر کے. ایک اس کے رائٹس تو بہت زیادہ ہیں. یہ تو اگر آپ پروڈکٹ میں چلے جائیں, آپ سروسز میں چلے جائیں, تو اس کا جو بنیادی حق ہے نا, وہ یہ ہے کہ اگر اس کو پتہ ہے کہ یہ مجھے غیر معیاری چیز دے رہا ہے یا یہ سے سروسز ٹھیک نہیں دی, تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو آپ سیدھا سب سے پہلے تو یہ ہے آپ کے یہ حق ہے کہ آپ وہ بھی چیز پرچیز کریں, اس کی آپ رسید ضرور لیں. اور رسید بھی آپ کیش میمو پہ لیں جس پہ سیریل نمبر لکھا ہوتا ہے, وہ اس کے دکاندار کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے. ادروائز تو نارمل کسی برانڈ کی پرچی وہ ہوتے ہیں ایک پیڈ, اس پہ وہ لکھ کے دے دیتے ہیں, اسے کو نہیں مجھے اوریجنل رسید دے. اچھا وہاں سے وہ ٹینٹیٹیو ہو جائے گا کہ یہ مجھ سے رسید مانگ رہا ہے نا, تو یہ کل کو میرے لیے پرابلم بھی بن سکتا ہے. وہ آپ کو سوچ سمجھ کے چیز دے گا. ٹھیک ہے, آپ وہ لے لیتے ہیں. اگر آپ کے ساتھ اس میں کوئی گڑبڑ ہوتی ہے تو آپ اس کو کہتے ہیں کہ بھائی یہ دیکھو آپ سے میں نے یہ چیز لی تھی, یہ رسید میرے پاس موجود ہے, آپ اس کو ریپلیس کریں, یا جو بھی اس کا ہے وارنٹی میں ہے یا واٹ ایور جو بھی ہے, اگر وہ الیکٹرانک چیز ہے یا کچھ بھی ہے, یا اس کو مجھے چینج کریں. وہ کہتا ہے جی میں نہیں کرتا. اس کا طریقہ کار یہ, آپ ایک سادے کاغذ پہ وہیں پہ ایک لکھیں اس کے نام نوٹس, اس کو لیگل اور لوکل نوٹس کہتے ہیں. مطلب ایک لیگل نوٹس ہوتا ہے جو وکیل کی طرف سے جاتا ہے. پہلا نوٹس آپ کے پاس رائٹ ہے کہ آپ خود دے سکتے ہیں, یہ کنزیومر لا میں ہے باقاعدہ. آپ اسے کہیں میں آپ کو 15 دن دیتا ہوں, 15 دن کے اندر آپ یہ دے دو گے تو ٹھیک ہے, نہیں تو گو کنزیومر کورٹ. ٹھیک ہے. اچھا اگر تو وہ سمجھدار ہوگا تو وہیں وہ آپ کو چیز ریپلیس کر دے گا. اور اگر تھوڑا بہت ایسا ہوگا تو ابھی اگر آپ دیکھا جائے تو ابھی میرا خیال ہے 22 سے 23 ہزار کیسز ایسے ہیں جو کنزیومر کورٹ نے ابھی جو ہے نا وہ کیے ہیں. آپ یہ کہہ لیں کہ ریزالو بھی کیے ہیں, کچھ پائپ لائن میں ہیں. ان میں بڑی بڑی کمپنیز ہیں, بڑے وہ ہیں, ہوٹلز ہیں, سروس کے حوالے سے کمپنسیشن ملی ہے, اور ان کو بھی پتہ لگ گیا ہے کہ ہاں بھائی کنزیومر کورٹ ہے کیا چیز ہے. تو یہ ہے کہ اگر آپ کو اپنے رائٹس پتہ ہے, اور اگر آپ اس سے کہیں, آپ کسی کے پاس جائیں نا, ابھی آپ جوتا لیں, ان سے کہیں یار یہ لیدر ہے, کہ ہاں جی لیدر ہے. آپ اسے کہیں یار میری طرف دیکھو, یہ میں دوبارہ پوچھ رہا ہوں آپ سے, یہ لیدر ہے, کیونکہ پہچان ذرا مشکل ہوتی ہے. ہاں کیونکہ آپ کو پہچان نہیں ہے نا,
تو وہ کہے گا جی میرا خیال ہے میں مالک سے پتہ کرتا ہوں. ہاں. مالک اگر زیادہ کانفیڈنٹ ہے وہ کہہ دے گا ہاں جی کہہ دو لیدر ہے. اسے کہے گا یہ پھر مجھے لکھ دینا اس پہ کہ یہ لیدر ہے, ہاں. تاکہ کل کو کوئی مسئلہ ہوا تو میں پھر دیکھ سکوں گا. ٹھیک. تو وہ ڈیفینیٹلی اس کو کر لے گا. ابھی پچھلے دنوں ایک مثال ہوئی ڈاکٹر کی, اگر اس کے حوالے سے لیں, ہمارے پاس ایک خاتون نے رابطہ کیا, پرانی بات ہے, وہ کنزیومر کے حوالے سے, تو اس نے ایک آپریشن کروایا تھا اور اس کے جو ہے نا کچھ تکلیف رہتی تھی بعد میں. ہم نے بعد میں اس کا جب الٹرا ساؤنڈ کروایا ہم لوگوں نے, تو اس میں کوئی گرے چیز نظر آئی. ڈاکٹر نے کہا اس میں کچھ مسئلہ ہے. اس کو دوبارہ آپریٹ کروایا. تو کوئی 1 فٹ کا ٹاول تھا وہ جو رہ گیا تھا یہاں. صحیح. ٹھیک ہے, اس کا آپریشن ہوا, اس کو دوبارہ کیا. ہم نے اس ڈاکٹر کو باقاعدہ لیگل نوٹس بھیجا, اس کو بتایا کہ بھائی یہ آپ جو ہے نا اس کو یہ کیا آپ نے. تو ادھر 2 لاکھ روپے خرچہ آیا, ایک وہ, اور اوپر سے ڈاکٹر کی پریکٹس کینسل, اس کا کلینک سیل ہوا. اور اس طرح پورے ڈاکٹروں کو ایک میسج مل گیا کہ بھائی آپ نے کام کرنا ہے نا تو ٹھیک طریقے سے کرنا ہے. ایون کنزیومر کورٹ کے نے باقاعدہ جو وکیل کے چارجز ہیں وہ بھی لے کے دیے کلائنٹ کو لے کے دیے. اگر آپ وکیل کرتے ہیں نا اور کیس ون کر جاتے ہیں تو یہ جج کے پاس اتھارٹی ہے کہ وہ وکیل کے پیسے نہیں دیتا. اور سب سے بڑی بات جو اس میں ہے کنزیومر کورٹ میں, اس میں کورٹ فیس نہیں ہے. لوگ ڈرتے ہیں نا کہ ہم جائیں گے. جی بالکل. کورٹ فیس نہیں ہے. کورٹس ویسے کہاں پہ, آخری بات بتا دیں پھر ہم پروگرام کو یہ سیکریٹریٹ کے ساتھ ہی. ٹھیک ہے صاحب, آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. پروگرام وقت کا جو ہے ہمارا وہ ختم ہو گیا. ان شاء اللہ تعالیٰ آپ سے پھر کسی نئے موضوع پہ پھر ملاقات ہوگی. لسنرز, آپ سن رہے تھے پروگرام امید علی عباس کے ساتھ. میرے ساتھ بہت ہی قابل احترام عارف انصاری صاحب موجود تھے. انشاءاللہ اگلے جمعے کو ایک نئی شخصیت کے ساتھ میں پھر حاضر ہوں گا. اللہ تعالیٰ ہمیں علم حاصل کرنے, اس پر عمل کرنے, دوسروں تک پہنچانے اور بہت زیادہ سفر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. شکریہ جی.